ویسے ہم سب لوگ سچ کے بہت مداح ہیں اور اکثر اپنے بچوں کو سب ماں باپ کہتے ہیں سچ بولنا چاہیے، معاشرے میں ہوتا ہے سچ بولنا چاہیے، سچ کے اندر بڑی طاقت ہے۔ تو کیسے پتہ چلے کہ سچ کے اندر طاقت ہے؟ سچ بول کے پتہ چل جائے گا کہ سچ میں طاقت ہے کہ نہیں۔ عام طور پر جب فادر اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے واش روم سے یہ جو سگریٹ کی ڈبیا ملی ہے تو پھر بچہ کیا جواب دیتا ہے؟ یہ پرانے ہیں۔ جب کوئی بچہ یہ کہے کہ یہ سگریٹ پرانے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کاروائی پرانی ہے، چل رہی ہے کافی عرصے سے۔ اور اس میں زیادہ خطرناک یہ ہے کہ واش روم سے سگریٹ کی ڈبیا ملے، یا زیادہ خطرناک یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جھوٹ بولنا زیادہ بڑی قباحت ہے کیونکہ اس سے بہت سے دروازے کھلتے ہیں خرابیوں کے۔ سگریٹ پیتے ہیں تو علاج ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، جھوٹ کا کبھی علاج نہیں کوئی آنے کے لیے آیا۔ ہمارے پاس کبھی کوئی نہیں آیا کہ کہتے جی میں جھوٹ بولتا ہوں تو میری عادت ٹھیک کرتے ہیں۔ کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ نہیں، لیکن اگر وہ ایسا ہے کہ آ کے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں جھوٹ بولتا ہوں میرا علاج کر دے، تو میں بولوں گا تمہارا علاج ہو چکا ہے، جاؤ۔ یہی بات ہوگی نا اس کی۔ تو سب سے پہلے یہ سوچنے کی بات ہے کہ سچ کو سیکھنا ہے۔ اور عام لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا، ان کو میں نے کبھی منع نہیں کیا کہ جھوٹ نہ بولیں، لیکن جن لوگوں کو ایڈکشنز کا سامنا ہے ان کو میں خاص طور پر کہتا ہوں کہ جھوٹ نہ بولا کریں۔ ان کے میں والدین کو بھی کہتا ہوں کہ پردہ پوشیاں نہ کیا کریں۔ اب آپ پوچھیں کہ عام لوگوں کو میں کیوں نہیں کہتا؟ کیونکہ وہ مجھ سے پوچھنے آتے ہی نہیں، اور جو آتے ہیں وہ ایک بیماری کے نقطہ نظر سے مجھ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جب معاملہ بیماری کا ہو تو جیسے کوئی ڈائبیٹک کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو وہ اس کو مٹھائی کے بارے میں ضرور کہے گا، لیکن اگر عام آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا جس کو ڈائبٹیز نہیں ہے تو ڈاکٹر شاید اس کو مٹھائی کے بارے میں کوئی زیادہ بات نہ کرے۔ تو جب ہم کہتے ہیں آپ کو کہ پردہ نہ ڈالیں، جھوٹ نہ بولیں، اپنے مریض کے لیے بالکل نہ بولیں، تو آپ کے گھر میں سے یہ بیماری نکل جائے گی۔ پھر ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ بالکل ہی جھوٹ نہ بولے، آخر اتنا بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس بچے کے یا اس بیماری کے حوالے سے جھوٹ نہ بولے، باقی آپ اپنا شغل جو چل رہا ہے اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، جو باقی ایریاز میں جو بھی کرنا ہے کریں، لیکن جہاں بیماری کا سامنا ہو وہاں احتیاط کر لیں۔ اب آپ سمجھ گئے کہ ٹپیکلی یہ ایک میڈیکل ایڈوائس ہے، یہ کوئی بہت زیادہ ایتھیکل ایڈوائس نہیں ہے، اٹ از اے میڈیکل ایڈوائس۔ اور جو میڈیکل ایڈوائس ہوتی ہے وہ جان بچانے کے لیے ہوتی ہے، بس جان بچانے کے لیے جو ایریے میں ہے معاملہ اس کے اوپر جھوٹ نہیں بولنا۔ اور سگریٹ پیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تو ڈرگ نہیں ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ڈرگ ہے، یہ ڈینائل ہے۔ یہ ہے جو تسلی ہے، یہ ایک ڈینائل ہے، اور اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ڈینائل ایک ڈیفنس میکنزم ہے، اور ہم میں سے جتنا بھی کوئی اپنا دفاع کرے گا وہ اتنا ہی پسماندہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ جن چیزوں کا دفاع کرے گا وہ قابل دفاع ہے نہیں۔ ڈیفنس میکنزم کے ذریعے جب ہم دفاع کرتے ہیں، جیسے اگر آپ اپنے کسی گھریلو ملازم یا ملازمہ سے بات کر رہے ہوں، کسی سے کوئی برتن ٹوٹ گیا ہے یا کپڑا صحیح استری نہیں ہوا یا استری کرتے ہوئے جل گیا ہے، اور وہ اپنا دفاع شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو زیادہ غصہ آتا ہے۔ اوریجنل جو برتن ٹوٹ گیا تھا اس پہ آپ کو اتنا غصہ نہیں آتا۔ کوئی تجربہ ہے آپ کا کہ آپ نے کسی سے کہا ہو، آپ کو پتہ ہے کہ کسی نے برتن توڑا ہے، کسی نے کپڑا جلا دیا ہے، کچھ کر دیا ہے، پر آپ پوچھ لیتے ہیں اور آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی خاص نہیں ڈانٹنا، لیکن جب وہ دفاع کرنا شروع ہوتا ہے 90% لوگ دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں نہیں، دفاع نہیں کرنا، آپ نے ڈیفینڈ نہیں کرنا، آپ نے بولنا نہیں، آپ نے میری بات سننی ہے کہ چلو سانو بولن بھی نہیں دیندے۔ میں کہتا آپ پھر بولنا ہو تو کل آ جانا، 2 گھنٹے بعد آ جانا، فی الحال تو میں آیا ہوں آپ سے بات کرنے، میں عرض کرنے آیا ہوں تو میری عرض سن لیں۔ لیکن اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے 2 گھنٹے بعد آ جائیں، اپنے حساب سے قابو کر لیں کسی وقت کہ جی ہاں میں نے کچھ جواب دینا ہے، میں نے بات کرنی ہے، پر ناٹ ایٹ دی اسپر آف دی مومنٹ، اس وقت نہیں، اگلے دن ایسا کر سکتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ نے کوئی بات کرنی ہے
آپ نے دفاع کرنا ہے اپنا، کوئی وضاحت کرنی ہے، کوئی مجھے کہانی سنانی ہے تو کل آ جائیں، اور اگلے دن کوئی نہیں آتا. تو آپ سمجھ گئے کہ یہ جو معاملہ ہوتا ہے جس میں آپ دوسرے کو اس کی کسی کوتاہی پہ تنبیہ کرتے ہیں یا نکتہ چینی کرتے ہیں یا نظر ثانی کی اپیل کرتے ہیں، یہ ڈائلاگ نہیں ہے، یہ مونولوگ ہے، یہ سولیلاگ کی ہے، یعنی اکیلے بات کرنے کا کام ہے. اور اس میں سارے کا سارا بوجھ اس بندے پہ جس نے بات کرنی ہے، اور اس پہ بہت زیادہ بوجھ ہے. بوجھ نمبر 1 ہے کہ اس نے جو قصور کسی نے اس دن کیا ہے وہ بتانا ہے، جو اس نے پچھلے ہفتے یا پچھلے مہینے کیا تھا وہ نہیں بتانا. جو اس دن کیا اس تک محدود رہنا ہے، اور اس کو ویریفائی کرنا ہے، اس کو اچھی طرح دیکھ لینا ہے کہ واقعی اس نے یہ کیا تھا. تفتیش کر لینی ہے، مشاہدہ کر لینا ہے، ثبوت کر لینا ہے، اور پھر آپ نے کہنا کہ آپ نے یہ کوتاہی کی، اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو برا لگا، پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو بے چینی ہوئی، آپ اپسیٹ ہوئے، آپ کو دکھ ہوا. جو بھی الفاظ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں کر لیں، اور جب ایسے الفاظ استعمال کریں تو اس طرح کی آواز بھی رکھ لیں، تھوڑا ٹون غصے والی رکھ لیں، بریدنگ پیٹرن ویسے رکھ لیں، باڈی لینگویج ویسی رکھ لیں. آپ کے پاس کل 20 سیکنڈ ہے یہ بتانے کے لیے کہ آپ پہ کیا قیامت بیت گئی. 20 سیکنڈ ہے، 20 سیکنڈ کے اندر کرنا ہے آپ نے. پہلے 20 سیکنڈ میں بتانا ہے کہ آپ نے غلطی کیا کی، دوسرے 20 سیکنڈ میں بتانا ہے کہ میں نے کیسے محسوس کیا، یعنی خود اپنے بارے میں بات کرنی ہے، اور تیسرے 20 سیکنڈ میں بتانا ہے کہ ویسے بندے تسی چنگے ہو. ناؤ یو ہیو ٹو سیو ہم. بچہ ہے تو آپ کہتے ہیں بچے تم میرے بہت پیارے ہو اور تم میرا اثاثہ ہو. ڈاکٹر ورنون جانسن نے دوسری ٹیکنیک ایجاد کی جس میں ایک بوڑھی عمر کی خاتون جو کہ شراب کی رسیاں تھیں اور شراب پیتے پیتے ان کا جگر سرہوسس کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا، اور وہ بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال آئی تھیں، اور ڈاکٹر ان کا علاج کر رہے تھے، اور اس دوران وہ ہوش میں آ گئیں اور بڑی ناراض ہوئی کہ مینوں ایتھے کیوں لے آئے ہو، مینوں جان دیو میں پینی ہے جا کے. تو ڈاکٹر پریشان ہو گئے، تو ایک ڈاکٹر بیچ میں بولا، اس نے ان کے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ اسے بتائیں کہ جب یہ شراب پیتی ہے اور آپ اسے دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا منظر نظر آتا ہے اور آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے، اور پھر آپ ان سے اپیل کریں کہ مہربانی کر کے شراب کا خیال چھوڑ کے علاج کے خیال کی طرف پڑ جائیں. اور جب ان کے سب رشتہ داروں نے بوڑھی خاتون کو یہ بتایا تو وہ مان گئی علاج پہ. تو یہاں سے یہ ایک ٹیکنیک دریافت ہوئی، اور ادھر بچوں کے لیے، اور دونوں ایک ہی سال کی بات ہے، یعنی 1970، دونوں 1970 کے واقعات ہیں. اور اس کے بعد پھر ہزاروں ڈاکٹرز نے اس ٹیکنیک پہ کام کیا، ہر ایک نے کام کیا اور مشکلات کو دیکھا اور ان مشکلات کا کوئی حل تلاش کیا. 20 سیکنڈ نے صرف کسی کو بتانا ہے کہ اس نے کیا غلط کیا ہے. ہم نے اس میں جتنی گنجائش بنتی ہے 20 سیکنڈ میں 50 لفظوں کی گنجائش بنتی ہے. اگر آپ بڑی تیزی سے بھی بولنا چاہتے ہیں تو 50 لفظوں کی گنجائش بنتی ہے. اور پھر آپ نے 20 سیکنڈ میں بتانا ہے کہ آپ نے کیسا فیل کیا تھا. تو آپ کتنے بھی جذباتی ہوں، 20 سیکنڈ میں آپ کتنے کے جذبات اپنے بتا سکتے ہیں. اور پھر 20 سیکنڈ میں آپ نے 2 3 4 کام کرنے ہیں کہ آپ نے بتانا ہے کہ بندہ تو بہت چنگا ہے پر کام تو ٹھیک نہیں کیتا، یو آر بیٹر دین دس. اور پھر آپ اسے کہتے ہیں کہ میرا یہ اپیل ہے آپ سے کہ آپ یہ طریقہ بدل دیں، اسے نظر ثانی کی ایسے نہ کیا کرو، یہ جو آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے نہیں کرتے. اور اس کے بعد آپ چھوتے ہیں اگر آپ کا چھونے کا رشتہ ہے. اگر چھونے کا رشتہ نہیں ہے تو آپ ویسے رسپیکٹفلی بات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کا چھونے کا رشتہ ہے، گلے لگانے کا رشتہ ہے، تو پھر آپ چھوتے ہیں، کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تھوڑا اپنی طرف پش کرتے ہیں. تو وہ اگر آگے بڑھ جاتا ہے تو گلے لگا لیں، نہیں بڑھتا سٹف ہو جاتا ہے تو چلو کوئی بات نہیں یہیں چھوڑ دیں. اور آپ اس طرح 1 منٹ کے اندر یہ کام تب کر سکتے ہیں جب آپ کی فنگر ٹپس پہ ہو، بالکل پوری طرح سے آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہو کہ
قدرتی طور پر آپ کے منہ سے یہ ڈائلاگ اسی انداز میں نکلیں، تو اس سے اینڈ پہ جب آپ 20 سیکنڈ خرچ کرتے ہیں تو اس سے ساری قدورتیں ختم ہو جاتی ہیں، جو نکتہ چینی آپ نے کی تھی اس کا تدارک ہو جاتا ہے، جو آپ نے اپنے جذبات بتائے تھے کہ منو بڑا غصہ ہے تو وہ بھی اگلا بھول جاتا ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم میرے بڑے لاڈلے ہو، تم بہت پیارے ہو مجھے، تم ایک ایسٹ ہو، تم میرا سرمایہ ہو، یا اس طرح کی جب باتیں کرتے ہیں تو ایک ایسا موقع جس پہ آپ تنقید کر رہے ہوتے ہیں یا سرزنش کر رہے ہوتے ہیں یا ڈانٹ کر رہے ہوتے ہیں یا تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں یا اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، اس موقع کے اینڈ پہ بھی گڈ ول پریویل کر جاتی ہے، یعنی گڈ فیلنگز پریویل کر جاتی ہے، اور جب آپ شاباش دیتے ہیں تو وہ تو پھر چل سو چل گڈ فیلنگز ہے، آپ کہتے ہیں یہ کام جو کیا ہے آپ نے بہت اچھا کیا ہے اور مجھے بہت اچھا لگا ہے، میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے، میرا دل خوش ہو گیا ہے، تم میرا ایک اثاثہ ہو، تم میرے پیارے ہو، پھر آپ گلے لگا لیتے ہیں، تو پھر یہ تو باغ و بہار ہے نا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال عام طور پر آتا ہے کہ یہ تو مصنوعی جہا طریقہ لگتا ہے، انج مزہ نہیں کوئی آتا جد تک 5-7 گاہ نہ کڈیے نا، جد تک اگلے پیشیاں پننا نہیں نا، جد تک یہ رشتہ داراں نوں نہیں نا وچ ملوث کرنا کہ تیرا دادا بھی انج ہی کردا سی، تو جب تک یہ نہیں کیے تو پھر ٹھنڈ نہیں پائے گی۔ تو مصنوعی ہے، بہت ساری چیزیں مصنوعی ہیں، یہ بتیاں مصنوعی ہیں، یہ اے سی مصنوعی ہے، بہت ساری چیزیں مصنوعی ہے، فریج مصنوعی ہے، مائکرو ویو تو بالکل مصنوعی ہے۔ تو مصنوعی چیزیں اگر ہمیں فائدہ دیتی ہیں تو کوئی بات نہیں، ان کو ہم اپنا لیتے ہیں، پہلے اجنبی لگتی ہیں پھر وہ ہماری زندگی کا بڑا، یہ مجھے بتائیں یہ سیل فون جو مصنوعی نہیں ہے، یہ اجنبی نہیں ہے، لیکن آپ بڑے شوق سے لوگوں کو پوچھتے ہیں کہ کیسے اس کو چلانا ہے، کیسے اس میں کرنا ہے، کیسے اس میں بات کرنی ہے، وائس میسج کیسے کرتے ہیں، فلانی چیز کیسے کرتے ہیں، تو پوچھ کے کرتے ہیں۔ فائدہ دیکھنا چاہیے، آم کھانے چاہیے، پیڑ گننے کا اتنا کوئی خاص فائدہ نہیں، لیکن اگر آپ پروفیشنل ہیں تو پھر آپ پیڑ بھی گن لیجئے۔ ٹریفک کے جو نئے طریقے ہیں اس میں لال بتی ہوتی ہے، گرین بتی ہوتی ہے، بیچ میں یلو بتی ہوتی ہے، لیکن ابھی بھی آپ گاؤں میں چلے جائیں وہاں کوئی بتی شتی نہیں ہوتی، وہاں جو لوگ گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے چلا رہے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی گاؤں کی چھوٹی سی سڑک پہ کوئی گاڑی بھگاتا ہوا آ رہا ہوتا ہے تو جو سائیکل والا ہوتا ہے نا وہ سائیکل سے اتر کے پرے ہو کے کھڑے ہو جاتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ایسے؟ وہ راستے سے نیچے اتر جاتا ہے، کہ دنیا بھر میں قانون پیڈسٹرینز کا اور سائیکلسٹ کا پہلا حق ہے، لیکن لوگ نہیں کرتے کیونکہ عادتیں پڑی ہوتی ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ طریقہ استعمال کریں اور اسے دوائی سمجھیں، اس طریقے کو پہلے ناک بند کر کے نا ایسے کی جائے، 2-4 دفعہ ایسے کریں گے آپ کو فائدہ ہو جائے گا نا، جب افاقہ ہو جائے گا، زکام کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کو جو فوائد ہوں گے بڑے زیادہ ہوں گے، تو آپ کہیں گے کہ یار یہ تو بہت اچھا ہے، یہ تو کرنا چاہیے، لیکن پھر آپ کہیں گے مزہ نہیں آیا۔ یہ جو ایک مزہ ہے نا، مزہ آپ کسی اور طرح سے لے لیں۔ مزے کے کتنے 101 طریقے، 6000 طریقے ہیں جن سے مزہ آ سکتا ہے۔ آپ گوگل پہ سرچ کریں کہ دنیا میں کتنے طریقے ہیں جن سے مزہ آ سکتا ہے، تو آپ کو جواب ملے گا کہ 6000 طریقے ہیں جن سے آپ انجوائے کر سکتے ہیں، مزہ آ سکتا ہے۔ تو ان 6000 طریقوں کو اگر آپ آزمانا چاہیں تو 18 سال آپ ہر روز نئے طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ 18 سال بعد آپ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ریپیٹ کرنا لیگل ہے، ٹھیک۔ تو کئی چیزیں، کئی لوگ کہتے ہیں جی میں ہی ان لکی، تو میں کہتا ہوں یار نہ ایسا کرو، کہتے ہیں نہیں یہ تو لیگل ہے اپنے آپ کو ان لکی سمجھنا۔ تو یہ جو طریقے ہیں اس میں ہچ ہے، ایک ہچ یہ ہے کہ ہمارا جو صدیوں پرانا طریقہ ہے، ہماری پرمپرا ہے، ریتی رواج ہے ہمارا، تو اس چیز کو اوور کم کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ نے اتنا ترقی کی ہے ماشاءاللہ جس پہ آپ شاباش کی حقدار ہیں۔ تھوڑا سا اس سٹرکچر کے اندر رہے، ٹائم کو فالو کریں کہ 1 منٹ میرے پاس ہے، 1 منٹ میں بات کرنی ہے، 1 منٹ کے بعد معاملات کو نپٹا دینا ہے۔ ایک تو آپ کا بہت ٹائم بچے گا، آج کل آپ ویسے بھی بزی ہیں تو ٹائم بچے گا آپ کا بہت سارا۔
دوسرا آپ اس کا جو پہلا حصہ ہے کرتے ہوئے اور دوسرا حصہ کرتے ہوئے خیال رکھیں کہ ایک تیسرا حصہ بھی کرنا ہے، یعنی جو انمول نظر ثانی کی اپیل ہے اس کا جو تیسرا حصہ ہے وہ آپ نے پیار سے اپنی طرف کرنا ہے، گلے لگانا ہے، پیار کرنا ہے، منہ چومنا ہے۔ انمول طریقوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب تک کوئی چیز بندہ پرفیکٹلی نہیں کرتا تو شاباش نہیں ملتی، تو انمول طریقہ یہ ہے کہ آپ ابھی بالکل اس کو امپرفیکٹلی کریں تب بھی شاباش ملنی چاہیے۔ یعنی آپ اپنے بچوں کو جب آپ تربیت دیتے ہیں ان کی، تو آپ کبھی توقع نہیں رکھتے کہ وہ جلدی سے سارے لفظ صحیح بولیں، گرامر کے اصولوں کی پابندی کریں۔ جب وہ پہلی دفعہ کوئی میننگ فل بات کرتے ہیں، پانی مانگتے ہیں اور مم کہتے ہیں یا کچھ اس طرح کہتے ہیں، تو آپ کتنا اچھلتے ہیں، شور کرتے ہیں اور اس کی نانی کو فون کر کے بتاتے ہیں، دادی کو فون کر کے نہیں بتاتے۔ یہ اس طریقے سے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں اس طریقے سے، تو یہ جو ہے نا پرفیکٹ نہیں چاہیے ابھی کسی حد تک کوئی بندہ ایک گلمپس مل جائے یا اس میں ایک اشارہ سا مل جائے کہ یہ کوئی انمول طریقہ چل رہا ہے، تو آپ اس میں تعاون کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے جینز کے اندر یہ چل رہا ہے کہ جب ہم نے بات کرنی ہے تو پھر ہم سومناتھ کا مندر توڑ کے چھوڑنا ہے، پھر ہم نے محمود غزنوی کی طرح 17 حملے ضرور کرنے ہیں۔ مطلب وہ جو ہماری ایک روایت ہے اس کے مطابق ہم مجبور ہیں، تو اس چیز کو خیال رکھنا چاہیے۔ ہماری جینز سے آپ واقف ہوں گے، ہماری کوئی 21,000 جینز ہیں، ہر انسان کے اندر 21,000 جینز ہوتی ہیں، جو کہ خاصی بڑی تعداد ہے۔ اور یہ جینز جو ہیں یہ دو سیڑھی نما چیزوں کے اوپر ٹکی ہوتی ہیں۔ جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو جہیز دکھایا جاتا ہے تو اس کو چادر کے اوپر یہ جوڑا، یہ فلانی چیز، تو اس طرح سارا یہ جو جینز ہوتی ہیں یہ وہ ایک سیڑھی نما چیز کے اوپر وہ جینز ٹنگی ہوتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جو سیڑھی ہوتی ہے بانس والی، اس کے 2 بانس ہوتے ہیں، تو ایک سیڑھی کا حصہ ماں کی طرف سے آتا ہے، ایک باپ کی طرف سے آتا ہے، اور یہ ایسی 23 سیڑھیاں ہوتی ہیں اور ان کے اوپر 21,000 جینز ٹکی ہوتی ہیں، جن کے اندر کوڈ ہوتا ہے کہ آپ نے اور میں نے آگے کیا کرنا ہے، اور اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اگر ہم اسے تھوڑا سا پڑھ لیں۔ اس میں سے جو 99% جینز ہوتی ہیں وہ سب انسانوں کی سیم ہوتی ہیں، اسی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے شناخت کر پاتے ہیں، اسی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر مجھے دکھ ہوا ہے اس بات کا تو پھر آپ کو بھی دکھ ہوا ہے اس بات کا۔ تو 99 تھینک گاڈ ابھی ہمارے اختلاف 1% جینز کی وجہ سے ہیں، 99% جینز ہم سب کی سیم ہیں، اور جو 1% جینز ہیں وہ اس میں فرق ہے، اس میں فرق آ جاتا ہے تھوڑا سا، اور اس کی وجہ سے پھر کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی تب ہوتی ہیں جب انوائرمنٹ بھی اس کے مطابق ہو، ورنہ جینز سوئی پڑی رہتی ہے، جینز سے بھی آتی ہے۔ لیکن لو سیلف اسٹیم کی سورسز ایکچولی بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ جینیٹک کوڈ بھی اس کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ جیسے بائیپولر ڈس آرڈر ہے تو وہ جینیٹک ڈس آرڈر ہے، ڈائبٹیز جینیٹک ڈس آرڈر ہے، اور پہلے جو سمجھا جاتا تھا کہ ذہن کے ڈس آرڈرز ہیں، مائنڈ کے ڈس آرڈرز ہیں، اب سائنسدانوں نے ڈسکور کر لیا کہ نہیں، وہ برین کے ڈس آرڈرز ہیں۔ جیسے ایڈکشن کو پہلے جب سمجھا جاتا تھا کہ یہ پیڑا کام ہے، یہ پیڑیاں بندیاں دا کام ہے، تو وہ بات غلط ثابت ہو گئی سائنٹیفکلی کہ یہ مائنڈ کا کام نہیں ہے، یہ برین کا کام ہے، یہ نیورونز کا کام ہے، یہ ایکچول ہمارے اندر فزیکل سٹرکچر کے اندر اختلاف ہوتا ہے، جس سے کہ ایڈکشن ہوتی ہے یا ڈپریشن ہوتی ہے۔ ڈپریشن کو بھی پہلے ایک علت سمجھا تھا کہ نشکرا بندہ ہے، ہر ویلے کھاندہ پیندہ روندا ہے، تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک برین ڈس آرڈر ہے، یہ ایک سٹرکچرل خرابی ہے، یہ ایک کیمیکل خرابی ہے۔ اسی طرح اسکیزوفرینیا اور بائیپولر ڈس آرڈر، اور اب آپ زیادہ تر سنتے ہیں آٹزم ایک بیماری ہے جو بہت سٹرونگ، جس کے اندر جینیٹک کوڈ ہوتا ہے، یعنی ایک اگر ٹوین بہن بھائیوں میں سے، یعنی ٹوین بچوں میں سے اگر ایک کو آٹزم ہے
تو دوسرے کو آٹزم ہونے کے چانسز 90% ہیں، صرف 10% کا ڈیفیسٹ ہے. لیکن بہن بھائیوں میں سے ایک کو بائی پولر ڈس آرڈر ہو تو اس کے بہن بھائیوں کو بائی پولر ڈس آرڈر ہونے کا امکان اپنے بھائی کی نسبت صرف 10% ہے. 90% ہے کہ اس کو نہیں ہوگا. تو کئی لوگ پوچھتے ہیں ہم سے اکثر کہ جو ہمارا ایک فیملی ممبر جس کو بائی پولر ڈس آرڈر ہے تو کیا ہم سب کو بھی کوئی خطرہ ہے؟ احتیاط اچھی چیز ہے، لیکن سائنس کہتی ہے کہ اگر ایک بھائی کو بائی پولر ڈس آرڈر ہے یا بہن کو، تو اس کے دوسرے بہن بھائیوں کو بائی پولر ڈس آرڈر ہونے کے امکانات 10% ہیں. دوسری جنگ عظیم سے پہلے یہ دیکھنے میں آتا تھا کہ بائی پولر زیادہ تر 50 60 70 سال کی عمر کے لوگوں کو ہوتا تھا، اور یہ میری آبزرویشن بھی ہے 1972 کی، تب بھی ایسا ہی تھا کہ زیادہ تر بائی پولر ڈس آرڈر نسبتاً مدبر لوگوں میں ہوتا تھا، بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتا تھا. بس دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ایج ہے جس عمر میں بائی پولر ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ گرنی شروع ہو گئی تیزی سے. سویلائزیشن ہو گئی بہت زیادہ، یونائٹڈ نیشنز نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا، دنیا بہتر ہوتی گئی، دنیا تیز ہوتی گئی، اور اب آپ ہارڈلی کسی بندے کو دیکھیں گے کہ 60 سال کی عمر میں اس کو بائی پولر ڈس آرڈر ہو. اب بائی پولر ڈس آرڈر کی عمر 12 سال، 14 سال، 18 سال یا 20 سال اس قسم کی عمروں میں ہو رہا ہے. تو ہر بیماری میں ایج گر رہی ہے، بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے، اس کے بیہیویئر کاؤنٹ کرتے ہیں، اس کا لائف سٹائل کاؤنٹ کرتا ہے. سب سے زیادہ جو چیز کاؤنٹ کرتی ہے وہ دو ہے کہ کیا وہ بندہ چلتا پھرتا ہے یا بیٹھا رہتا ہے. دوسری بات ہے کہ وہ رات کو جلدی سوتا ہے کہ دیر سے سوتا ہے. اگر کوئی، آپ مجھے کوئی بائی پولر نہیں دکھا سکتے جو رات کو 10 بجے سوتا ہو یا 9 بجے سوتا ہو. یہ لرنڈ بیہیویئر ہے، یہ سیکھا ہوا رویہ ہے جو کہ عموماً ہم انکانشیس لرننگ کرتے ہیں. انکانشیس لرننگ وہ ہوتی ہے کہ جس میں ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ بہت بے بس لوگ بھی ہیں کہ ہم ایسی چیزیں خاموشی سے سیکھ لیتے ہیں جن کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. یعنی انکانشیس لرننگ وہ ہوتی ہے جس میں کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، اور یہ بہت فائدہ مند بھی ہے. جیسے کہ لینگویج سیکھنا، جیسے کہ کچن میں ایک شیف کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ جو اسسٹنٹ ہوگا تو اس کی جو کوالٹی ہے کام کرنے کی اسسٹنٹ کی، بغیر کسی کوشش کے وہ بہترین ہو جائے گی. اور جن کو کوکنگ کا شوق ہوتا ہے وہ اپنی کوششوں سے بھی سیکھتے ہیں اور وہ انکانشیسلی بھی سیکھتے ہیں، کیونکہ ان کا دھیان ہوتا ہے کہ کوئی کوک کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے. نہیں، جینز چونکہ وہ ڈیفائنڈ ہیں، اب بہت زیادہ جینز ڈیفائنڈ ہیں، تو جھوٹ کسی جینیٹک ریزن سے نہیں بندہ بولتا. یہ انکانشیس لرننگ ہے، اور اس کے بعد پھر جس میں جتنی صلاحیتیں ہیں وہ اس طرح آگے جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ سارے بہن بھائیوں میں ہوں، پرسنٹیج پھر بھی ہے. 100% تو کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ایون ٹوین برادرز میں، آئیڈینٹیکل ٹوین برادرز میں ایک کو اگر بائی پولر ڈس آرڈر ہے تو دوسرے کو بائی پولر ڈس آرڈر ہونے کے امکانات 70% ہے. ٹوین برادر کو، آئیڈینٹیکل ٹوین کو 70% ہے. اور جو ویسے کوئی بہن بھائی ہے اور اس کے 10% ہے. جے کوئی انہوں پائن کہندہ ہوئے تھے انہوں 2% ہونا بھی لا دو. مطلب یہ معاشرے کے اندر ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی نو عزت نال بلاندہ ہے تو کسی دے نال قریب ہو جائیں، اس کو بھی فرق پڑ سکتا ہے. ہم سب میں مختلف بیماریاں ہیں، کانفلکٹس بھی ہیں، مختلف بیماریاں بھی ہیں. یعنی باقی ہم سیم ہیں، فرق اتنا ہے. یعنی ہم 99% سیم ہیں، لیکن ہم 1% جو ڈیفرنٹ ہے اس سے کتنا فساد ہوتا ہے. یہ اس کی جو پاور ہے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر کسی میں ڈائبٹیز کی جینز ہوں اور پاورفل ہوں، اور کسی میں ڈائبٹیز کی جینز ہوں اور وہ ویک ہوں. اگر جینز پاورفل ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں گی. جینز کے لیے لفظ بولا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہیں، ایکسپریس کرتی ہیں، پھلتی پھولتی ہیں. لیکن اگر جینز معمولی ہوں، طاقتور نہ ہوں، تو آپ معمولی کوششوں سے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی جینز طاقتور ہوں تو مشکل ہو جاتا ہے. جیسے مجھ میں بائی پولر کی جینز ہیں جو میرے نانکا سائڈ سے بے شمار نامی گرامی بائی پولر پیدا ہوئے، اور ڈائبٹیز کی جینز ہیں بڑی سٹرونگ. یعنی میری 4 خالہ، میرے 4 ماموں کو، میری والدہ کو، میرے بڑے بھائی کو سویئر ڈائبٹیز تھی.
اس کے علاوہ اور بہت سارے جینیٹک ڈس آرڈرز تھے نان کے سائڈ سے. میرے داد کا سائڈ والے بھی بہت اپنے نوعیت کے نامی گرامی لوگ تھے. ان میں سے یہ تھا کہ انہوں نے کرنا کچھ نہیں. کہیں دور بھی کوئی پٹاخے کی آواز آئے تو انہوں نے دروازہ بند کر کے نہ تو کھولنا نہیں پھر. اور زیادہ تر جو ہے میرے داد کا سائڈ کے لوگ جو ہے وہ یو کے چلے گئے. ملکہ الزبتھ نے بلایا ہوگا تبھی تو سب گئے, اور پھر انہوں نے کام کوئی نہیں کیا وہاں جا کے, بس ملکہ کا ہی کھایا ہے. ملکہ سے کوئی ان کے ڈائریکٹ ہی اچھے تعلقات تھے, تو نہ وہ کبھی واپس آئے نہ انہوں نے وہاں کوئی کام کیا, اور پاکستان کا نام اونچا کیا انہوں نے. تو یہ اس قسم کے جینز کے ساتھ جب میں اس دنیا میں آیا تو مجھے کافی مسائل تھے. تو اب یوں سمجھ لیں کہ جینز کچھ بھی نہیں آپ کا بگاڑ سکتی اگر آپ ارادہ کر لیں. جینز میں اچھی چیزیں, شکل و صورت جینز کی وجہ سے آتی ہے, اور وزڈم اور انٹیلیجنس اور ایڈورسٹی کوشنٹ, یہ ساری بہت اچھی چیزیں ہی ہیں نا. یعنی جو پرابلمز ہیں تو وہ 1% جینز میں ہیں. اگر کوئی پرابلم ہے 99% تو آپ کو گریس مارکس مل گئے. جیسے کہ اسکولوں میں گریس مارکس مل جاتے ہیں نا, کہ اگر کسی کے 30 ہو گئے تو 33 کر کے پاس کر دیا, کئیوں کو 25 کر کے پاس کر دیا, کئی اسکولوں میں تو 20 کو بھی 33 کر دیتے ہیں. تو یہ جو گریس مارکس ہے تو 99% آپ کے پاس گریس مارکس ہیں. اٹس اے گڈ نیوز. لیکن جو 1% آپ کی اپنی ایفرٹ درکار ہے اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں. اور آج کل ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے جو کہ 49 پاؤنڈز کا ہوتا ہے, یو کے میں ہوتا ہے ٹیسٹ, یورپ میں سب جگہ ہوتا ہوگا. اور وہ ٹیسٹ ہے جو کہ آپ کی جو تمام خاندانی تاریخ ہے نا وہ ساری بتا دیتا ہے, کہ آپ کے بڑے کیا کرتے تھے, ماں کی طرف سے رشتہ داروں کے کیا حالات تھے, باپ کی طرف سے کیا تھے, اب مرزا غالب سے کوئی رشتہ آپ کا تھا کہ نہیں, یا اس طرح کوئی آپ کو وہ دور دور بتا دیتے ہیں کہ آپ کا کبھی کوئی رشتہ دار آسٹریلیا گیا تھا کہ نہیں. وہ سارا کچھ نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ ریکمنڈیشنز ہیں ہماری. لیکن وہ 49 پاؤنڈ خرچ کرنے کی ضرورت ہے, ہم اپنے بزرگوں کو خود ہی اسٹڈی کر سکتے ہیں. میں نے یہ کام تقریباً 1970 میں شروع کر دیا تھا, تو پھر میں نے سوچا کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ نہیں کرنا, کیونکہ سب سے بہترین لیسن وہ ہوتا ہے جو آپ عبرت کا لیسن. 5 کزن تھے جو مرڈر ہوئے, اور ان میں سے بھائی نے بھائی کو بھی مارا, اور اپنے کزن کو بھی کسی نے مارا, غیروں کو بھی مارا. 5 مرڈر ہوئے, بہت سارا فساد ہوا, بہت سارا جھگڑا ہوا, اور خاندان پورا برباد ہوا. پھر جا کے کہیں اگلی جنریشن نے سبق سیکھا. لیکن وہ ساری چیزیں میں آبزرو کرتا رہا دور بیٹھ کے. میں پہلے کراچی تھا, پھر امریکہ تھا, تو وہاں خبریں آتی تھی کہ اچھا یہ کوئی خیر دی خبر نہیں آتی, مطلب کبھی کوئی خیر کی خبر مجھے نہیں آئی ہو, کہ مطلب اس طرح کی خبر نہیں آئی. کل میں نے وہ فیس بک پہ دیکھا تو ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں, تو انہوں نے فیس بک پہ خبر دی, پوسٹ لگائی کہ میرے چھوٹے بھائی نے USMLE بہت شاندار نمبروں میں پاس کر لیا. ایسی خبریں آپ پڑھتے ہوں گے کہ اول آ گیا, کوئی یہ ہوگا. ہمارے خاندان میں یہ رواج ہی نہیں تھا بالکل. وہ کل انہوں نے لکھا کہ وہ USMLE امریکن ایگزام میں بڑے اچھے نمبروں میں پاس کیا ہے. تو میں نے کہا جی چھوٹے میاں سے چھوٹے میاں تو بڑے میاں سبحان اللہ. مطلب ہوتا ہے نا ایک گھر میں بعض اوقات چمتکار ہوتے ہیں. ہماری ایک رشتہ دار خاتون تھیں جو میرے ان لاز کی طرف سے رشتہ دار تھیں, ان کے 14 بچے تھے. 14 کے 14 بچے بڑے لاجواب تھے, کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر, کوئی کسی میں کوئی خوبی, کوئی PhD. اس سے کم انہوں نے سودا ہی نہیں رکھا ہوا تھا کوئی. اور بس وہ اونچا سننے لگی تھی, بس یہ تھوڑا مسئلہ ہوا, ان کو دکھائی سے ہی نہیں دیتا تھا, چل پھر نہیں سکتی تھی, ویسے ٹھیک تھی. تو مطلب ویسے تو بڑا یعنی ان کا نام تھا, لیکن وہ بیچاری بیڈ ریڈن ہی تھی. اس لحاظ سے جو ہے ہمارا جو رشتہ دار ہوتے ہیں, اگر آپ ان کے اوپر ذرا نظر ڈال لیں تو بات کافی ہے. اپنے ابا پہ, اپنے چچا پہ, اپنے تایا پہ, اپنے دادا پہ نظر ڈالیں اور ڈینائل میں نہ ہوں, تو بہت کارآمد زندگی بن سکتی ہے.
اگر آپ جو ڈیفنس میکانزمز قدرتی طور پر انکانشیسلی سیکھ لیتے ہیں، میں اور آپ، اگر ہم ان پہ توجہ دے دیں اور ایز ارلی ایز پاسبل ان ڈیفنسز سے جان چھڑا لیں، جس ڈیفنسز ہم کہتے ہیں جیسے اپنی قصور ہونا تو کسی اور پہ ڈال دینا، اور اس کو ہم پروجیکشن کہتے ہیں، زیادہ قصور ہونا تو کہنا نہیں کوئی خاص نہیں، بہت تھوڑا ہی ہے، اس کو ہم منیمائزیشن کہتے ہیں۔ ابا کا تھوڑا قصور ہو تو ہم کہتے ہیں بہت زیادہ ہے، اس کو ہم میکسیمائزیشن کہتے ہیں۔ کسی چیز سے مطمئن ہو کے نہ دینا، اس کو پرفیکشنزم کہتے ہیں۔ کام کوئی کرنا نہ کل پہ پرسوں پہ ڈالنا، اس کو ہم پروکریسٹینیشن کہتے ہیں۔ تو یہ سارے جگاڑ ہے، اور جگاڑ میں بگاڑ ہے۔ اور سادہ سادہ لفظوں میں ہم آپ کو جو ٹرمینالوجی ہم روزمرہ زبان استعمال کرتے ہیں اس میں بتاتے ہیں تو فرق پڑتا ہے۔ میں ان چیزوں کو بہت زیادہ ویلیو دیتا ہوں کہ کوئی آپ کے لیے سوچتا ہے۔ یہ آج کے زمانے میں کوئی اگر آپ کے لیے سوچتا ہے، اپنی معصومیت میں سوچتا ہے یا جیسے بھی سوچتا ہے، اگر کوئی آپ کے لیے سوچتا ہے تو وہ آپ کا اپنا ہے۔ اور اگر کوئی آپ کے لیے نہیں سوچتا تو وہ آپ کا کتنا بھی کوئی قریبی عزیز ہو اور آپ کا کتنا بھی قریبی رشتہ ہو، اگر کوئی آپ کے لیے سوچتا نہیں ہے تو وہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے مجھے، یعنی اپنے پیشنٹس میں سے دوست ملتے ہیں، اور چونکہ بہت عرصہ ہو گیا مجھے یہ کام کرتے ہوئے تو وہ بہت ان گنت دوست ہیں۔ دے آر ویری لونگ پیپل۔ نشے کی بیماری میں خود بھی تڑپتے ہیں، دوسروں کو بھی تڑپاتے ہیں، لیکن جب نشے کی بیماری سے نکلتے ہیں دے اسٹارٹ لونگ یو، دے اسٹارٹ رسپیکٹنگ یو۔ کبھی 5 سال بعد، کبھی 10 سال بعد کوئی ملتا ہے تو ساری بات ہی بدلی ہوتی ہے، موسم ہی بدلا ہوتا ہے۔ اور پھر ان کے فیملی ممبرز جو کہ ان کو پیار کرتے ہیں، اس پیار کے صدقے ہمیں پیار کرتے ہیں۔ یہ کبھی آپ نے محسوس کیا؟ کیونکہ آپ کا اور ہمارا ہیرو تو وہی ہے نا جس کی وجہ سے ہم ملتے ہیں۔ اگر وہ غیر اہم ہوتا تو ہم کبھی بھی نہ ملتے، اس کی وجہ سے ہم ملتے ہیں، اور وہ اہم ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ ہم بھی جانتے ہیں۔ تو پھر جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تھوڑا آرام سے پیار سے بات کر لیا کریں۔ کیا جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی کا یہ مسئلہ ہے، یہ ڈس آرڈر ہے، یہ بیماری ہے، تو پھر ہم اسے گنجائش دیتے ہیں، اور پیار سے گنجائش دیں گے تو مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں کتنی اس نے ترقی کی ہے، کتنا وہ بہتر ہوئی ہے، کیونکہ پیشنٹس جو ہے نا وہ اپنا ایفرٹ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اتنی ایفرٹ کیا ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے پابندیاں برداشت کی ہیں، میں نے سٹینڈز جھیلے ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے حساب سے وہ اس کا بڑا سکور رکھ رہا ہوتا ہے۔ مجبوری میں ڈاکٹر جب ٹیکہ لگاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، کڑوی دوائی دیتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم سوچتے رہتے ہیں۔ ہم روزانہ صبح 10 بجے بیٹھتے ہیں سارے ڈائریکٹرز زوم پہ اور باتیں کرتے ہیں، تو کس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک ایک جو پہلو ہے آپ کی زندگی کا، اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، اس کی بہتری کیسے آ سکتی ہے۔ اور جب ایک سے زیادہ لوگ مل کے سوچ بچار کرتے ہیں تو حل سامنے آتے ہیں۔ اور جو لوگ آپ سوچیں میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان میں سے ایک بزرگ ہیں وکیل مراد صاحب، وہ 47 کے ہیں، ایک اور بزرگ محسن نواز صاحب ہیں، وہ میرے خیال 49 کے ہیں، ان سے زیادہ بڑے بزرگ ایک ڈاکٹر اعجاز قریشی ہے۔ تو یہ ہمیں لفٹ نہیں کراتے، اس زوم میٹنگ میں یہ واک کر رہے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسلام آباد جا رہے ہیں لانگ مارچ کرتے کرتے، اور میٹنگ کے دوران ہی یہ گجرا والے پہنچ جاتے ہیں۔ باقی سب بھی بہت تجربہ کار ہیں۔ طلال زبیر صاحب کو میرے ساتھ 17 سال ہو گئے، محسن نواز صاحب کو 25 سال ہو گئے، ڈاکٹر اعجاز قریشی کو 27 سال ہو گئے۔ یہاں ایک اور بزرگ بیٹھے ہیں ندیم نور صاحب، تو ان کو بھی میرے خیال ہے 24 سال ہو گئے، 22۔ مس شمائلہ ہوتی ہیں زوم پہ، مس آمنہ ہوتی ہیں، اور ندیم اقبال ان کو بھی 13 سال ہو گئے۔ تو بہت اچھی بات چیت ہوتی ہے۔ صبح کا آغاز ہوتا ہے تو ہم
ان ڈیفیکلٹیز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی 45 منٹس کے قریب ہم بات کرتے ہیں، پیر منگل بدھ جمعرات، اور پھر جمعہ ہفتہ اتوار نہیں کرتے. پھر میری میٹنگ ہوتی ہے ڈاکٹر سے ہو جاتی ہے جمعے والے دن، پھر ہفتے والے دن سائیکالوجسٹ سے ہو جاتی ہے، باقی سے. تو میری ڈیوٹی ایک پرپیچول ڈیوٹی ہے، میرا پیشن ہے. میں ہر روز کوئی نہ کوئی تلاش کر لیتا ہوں ذریعہ انوویشن کا، کوئی بہتری کا. ہر دن ایک خوبصورت دن ہوتا ہے جس میں ہمیں اچھی خبریں ملتی ہیں اور اچھے ڈیزائن کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. اصل میں ہمارا خمیر ہوتا ہے تو بات بنتی ہے. ایک خمیر کم یا زیادہ یسٹ، جیسے آپ میں کسی کو بیکنگ کا شوق ہے تو اس کو پتہ ہے کہ جب آپ بیک ہیں تو چیزیں ایکسیل کرتی ہیں، یعنی اسے ایکسیل کرنا کہتے ہیں. یعنی جب آپ کیک بناتے ہیں تو کیک جو ہے وہ گرو کرتا ہے، تو اس کو ہم کیا رائز اپ جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ ایکسیلنس ہے. اس کو ہم ایکسیلنس کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ اپنے اندر سے ابھرتے ہیں، جتنا آپ میں خمیر ہو اور جتنی آپ کو آنچ ملے. یہ دو چیزیں ہیں کہ آپ کے اندر خمیر ہو، باہر سے آپ کو آنچ ملے. وہ مسائل کی آنچ ہو سکتی ہے، وہ مشکلات ہو سکتی ہیں، وہ مصیبتیں ہو سکتی ہیں جنہیں آپ اس نظر سے دیکھیں کہ ان کے اندر کوئی اپرچونیٹیز چھپی ہوئی ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ تو بہت لکی لوگ ہیں کہ اپنے حصے کی تکلیفیں آپ برداشت کر کے فارغ ہو گئے. اب آپ کے آگے جن ایفرٹس میں آپ پڑے ہوئے ہیں صرف بلیسنگز ہیں. اٹ از اے میٹر آف ٹائم اونلی، کیونکہ آپ نے اپنی باری دے لی ہے. اگر نشہ کریں گے تو، کیونکہ جینز میں نشہ کرنے کی خواہش نہیں ہوتی، جینز میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر یہ بندہ نشہ کرے گا تو گڑبڑ ہوگی، یہ ایڈکٹ ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی بندہ نشہ کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے ماحول میں کوئی چکر ہے، اس کی سوچ میں کوئی چکر ہے، اس کے مزاج میں کوئی چکر ہے، اور دوسرے لوگوں نے اس کو آفر کیا ہے، دوسرے لوگوں نے اس کو صلاح دی ہے. تو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں. ہوائی جہاز میں لوگ پہلی دفعہ ڈرنک کرتے ہیں، ایسی ایئر لائن لیتے ہیں جہاں ڈرنک سرو ہوتے ہیں. اور ہوٹلوں میں جب آپ چیک ان کرتے ہیں بزنس مین، تو ہوٹل میں آپ جاتے ہیں تو ایک فری ڈرنک آتے ہی وہ دے دیتے ہیں. اسی طرح کہیں بھی تفریحی مقامات پہ جائیں تو وہاں بھی فری ڈرنکس کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ فری کی چیزوں سے عموماً اگر آپ پرہیز کریں تو آپ زندگی میں بہت کامیاب رہیں گے. فری کی چیزوں سے ہمیشہ پرہیز کریں. لیکن ہم فری کی چیزوں کی طرف بہت جھپٹتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ کارآمد چیزیں فری نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ یاد رکھیے. فری کی چیزوں سے آپ نے بچنا ہے. سوائے فری کا ساگ، وہ بہت مزے کا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک محبت ہوتی ہے، اس کے اندر ایک میسج ہوتا ہے، اس کے اندر ایک پیغام ہوتا ہے، وہ آپ کو سودنگ افیکٹ دیتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں اتنا ممنون ہوتا ہوں. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا میں تو اپنے کیفیٹیریا کا کھانا کھا کے بہت مطمئن ہوں، اور میں ہر روز کھاتا ہوں، اور میرے گھر میں بھی یہیں سے کھانا جاتا ہے. اور باقی کی کثرت جو ہے وہ مجھے اسی طرح عزیزوں کا، میرے جو بہن بھائی رشتہ دار ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ جو اپنے گھر میں پکاتے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے مجھے مولوی سمجھا ہوا ہے یا کیا، وہ ضرور بھیجتے ہیں. وہ یہ تو بھاگ ہوتے ہیں کسی کے، یہ تو قسمت والے کی بات ہے. تو یہ ہیں وہ چیزیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پریولیج ہے.